بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ رات کے ٹھیک 2 بجے شہر کی سب سے سنسان سڑک پر ایک لڑکی سفید لباس میں اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی اور آنکھوں میں ایسا خوف جیسے وہ کسی سے بھاگ رہی ہو۔ اچانک ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کار کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر بیٹھی شخص نے صرف ایک جملہ کہا، آخر تم واپس آ ہی گئیں زارا۔ لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ وہ شخص 3 سال پہلے مر چکا تھا۔ زارا ایک عام لڑکی تھی، خاموش، نرم دل اور ہر وقت اپنی ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ دنیا سے زیادہ اپنی لفظوں میں جیتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک راز تھا، ایسا راز جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتی تھی۔ اس کا نام تھا ریحان۔ ریحان شہر کا مشہور فوٹوگرافر تھا، زندہ دل، ہنسمکھ اور ہر لمحے کو تصویر میں قید کرنے والا۔ ان دونوں کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوئی تھی، جہاں زارا خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھی اور ریحان اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ کچھ چہرے شور نہیں کرتے، لیکن کہانیاں بہت سناتے ہیں۔ یہ ریحان کا پہلا جملہ تھا، اور شاید وہی لمحہ زارا کے دل میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی محبت گہری ہوتی گئی۔ ریحان ہمیشہ کہتا، اگر کبھی میں تم سے دور ہو جاؤں تو بارش میں میرا انتظار کرنا، میں ضرور واپس آؤں گا۔ زارا ہر بار ہنس دیتی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی جملہ ایک دن اس کی زندگی بدل دے گا۔ ایک رات ریحان اچانک غائب ہو گیا۔ نہ کوئی فون، نہ کوئی پیغام، بس خاموشی۔ پوری دنیا نے کہا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے۔ کار دریا میں گر گئی تھی، لاش کبھی نہیں ملی۔ لیکن زارا نے یقین نہیں کیا، کیونکہ اس کے دل میں اب بھی امید زندہ تھی۔ 3 سال بعد زارا کو ایک نامعلوم پارسل ملا۔ اندر وہی پرانی ڈائری تھی جو اس نے آخری بار ریحان کے پاس دیکھی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میں زندہ نہیں ہوں۔ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ تیزی سے صفحات پلٹنے لگی۔ ہر صفحے پر ریحان نے اپنی زندگی کے راز لکھے تھے، اور آخری صفحے پر ایک ایڈریس تھا، شہر سے باہر ایک پرانا بنگلہ۔ نیچے صرف اتنا لکھا تھا، سچ جاننا ہو تو آج رات یہاں آنا، اکیلے، رات 2 بجے۔ زارا اس ویران بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ بارش پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ہر چیز پرانی تھی، لیکن دیواروں پر زارا کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، سینکڑوں تصویریں۔ زارا خوفزدہ ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اچانک اوپر سے قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ زارا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر ایک کمرہ تھا، اور کمرے کے بیچ میں ایک پروجیکٹر چل رہا تھا۔ ویڈیو میں ریحان نظر آ رہا تھا، کمزور، زخمی اور خوفزدہ۔ ریحان ویڈیو میں بولا، زارا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو شاید میں اب زندہ نہ ہوں، لیکن تمہیں سچ جاننا ہوگا۔ زارا کی سانس رک گئی۔ ریحان نے کہا، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ میں نے ایک ایسا راز دیکھ لیا تھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ ویڈیو اچانک رک گئی۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے آہستہ سے کہا، اور وہ راز تم ہو زارا۔ زارا نے خوف سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سیاہ لباس، سرد آنکھیں اور چہرے پر عجیب مسکراہٹ۔ وہ عورت بولی، تمہیں سچ کبھی نہیں بتایا گیا۔ عورت نے ایک پرانی فائل زارا کے ہاتھ میں دی۔ زارا نے جیسے ہی فائل کھولی، اس کے قدموں تلی زمین نکل گئی۔ فائل میں اسپتال کے ریکارڈز تھے، اور ان پر لکھا تھا۔ زارا حیران رہ گئی۔ عورت آہستہ سے بولی، تم زارا نہیں ہو، تم ریحان کی بیوی ہو۔ زارا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی ذہن میں اچانک درد اٹھنے لگا۔ ٹوٹی ہوئی منظر واپس آنے لگی۔
حادثہ، چیخیں، خون اور ریحان۔ اصل حقیقت یہ تھی، 3 سال پہلے کار میں صرف ریحان نہیں تھا، زارا بھی اس کے ساتھ تھی۔ حادثے کے بعد زارا زندہ بچ گئی، لیکن اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ ریحان نے اسے بچانے کے لیے سب کچھ چھپا لیا، یہاں تک کہ اپنی شناخت بھی۔ لیکن پھر کسی نے واقعی ریحان کو قتل کر دیا، اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ زارا کا اپنا بھائی تھا، کیونکہ ریحان نے اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کے ثبوت دیکھ لیے تھے۔ زارا ٹوٹ چکی تھی، اسے ہر چیز یاد آ چکی تھی۔ اسی وقت نیچے دروازہ زور سے بند ہوا۔ زارا کا بھائی اندر داخل ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ ہنسا، میں جانتا تھا تم یہاں ضرور آؤ گی، ہر راز آخر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے ریحان کو کیوں مارا؟ وہ بولا، کیونکہ وہ سچ جان گیا تھا، اور اب تم بھی جان چکی ہو۔ اس نے بندوق زارا کی طرف اٹھائی، لیکن اسی لمحے پروجیکٹر دوبارہ چل پڑا۔ ریحان کی آواز پورے کمرے میں گونجی، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو پولیس راستے میں ہے۔ بھائی گھبرا گیا۔ اچانک باہر پولیس سائرن کی آواز آنے لگی۔ وہ بھاگنے لگا، لیکن سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ خاموشی چھا گئی، صرف بارش کی آواز باقی تھی۔ چند دن بعد زارا ریحان کی قبر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈائری تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ زارا نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ وہاں ایک جملہ لکھا تھا، ہر دل کا ایک راز ہوتا ہے، میرا راز صرف تم تھی۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن جیسے ہی اس نے ڈائری بند کی، اسے پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی۔ بارش میں انتظار کرنے والوں کو کبھی کبھی ان کی محبت واپس مل جاتی ہے۔ زارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر دیکھا، اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص ریحان تھا۔